مسائل تراویح میں اکثر لوگ یہ بھی پوچھ لیتے رہتے ہیں تراویح پڑھانے پر اجرت اور نذرانہ لینا کیسا ہے؟ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کے متعلق بہت سارے علماء کے آراء اور فتاوے ہیں جو اس اجرت کو حرام اور ناجائز قرار دیتے ہیں۔ ویسے تو یہ اتنے زیادہ تعداد میں ہیں کہ جن کو بیان کرنا مشکل ہے، لیکن میں یہاں چند کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، جن میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی فرماتے ہیں تراویح میں جو کلام اللہ پڑھے یا سنے اس کی اجرت دینا حرام ہے۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 392۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب فرماتے ہیں اجرت دے کر قرآن سننا شرعاً جائز نہیں، لینے والا دینے والا دونوں گنہگار ہے، اور اگر بغیر تعین اجرت سنایا جائے اور ختم قرآن کے بعد بطور تبرع دیا جائے تو اصح قول کی بنا پر یہ صورت بھی ناجائز ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں حاصل جواب یہ ہوا کہ رواج مذکورہ فی السوال محض باطل اور مخالف شرع ہے، اور ایسا ختم ارکز موجب ثواب نہیں بلکہ موجب معصیت ہے۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب فرماتے ہیں قرآن مجید تراویح میں سنانے کی اجرت لینا دینا جائز نہیں ہے۔ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب فرماتے ہیں اجرت پر قرآن شریف پڑھنا درست نہیں، پڑھانا درست نہیں ہے، اور اس میں ثواب نہیں ہے، اور بحکم المعروف کا المشروط جن کی نیت لینے دینے کی ہے وہ بھی اجرت کے حکم میں ہے اور ناجائز ہے۔ اس حالت میں صرف تراویح پڑھانا اور اجرت کا قرآن شریف نہ سننا بہتر ہے، اور صرف تراویح ادا کر لینے سے قیام رمضان کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں چھوٹی صورتوں سے نماز تراویح ادا کرے، اجرت دے کر قرآن نہ سنے، کیونکہ قرآن سنانے پر اجرت لینا اور دینا حرام ہے۔ اور امداد المکین میں فرماتے ہیں اجرت لے کر قرآن پڑھنا اور پڑھوانا گناہ ہے، اس لیے تراویح میں چند مختصر صورتوں سے 20 رکعت پڑھ لینا بلا شبہ اس سے بہتر ہے کہ اجرت دے کر پورا قرآن پڑھوائیں۔ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی فرماتے ہیں محض تراویح میں قرآن سنانے پر اجرت لینا اور دینا جائز نہیں، دینے والے اور لینے والے دونوں گنہگار ہوں گے اور ثواب سے محروم رہیں گے۔ اگر بلا اجرت سنانے والا نہ ملے تو علم تری کیف سے تراویح پڑھے۔ حضرت مفتی رشید احمد سے فرماتے ہیں خدمت کے نام سے نقد یا کپڑے وغیرہ دینا بھی معاوضہ ہی ہے، اور اجرت پے کرنے کی بنسبت زیادہ قبیح ہے، اس لیے کہ اس میں دو گناہ ہیں، ایک قرآن سنانے پر اجرت کا گناہ اور دوسرا جہالت اجرت کا گناہ۔ حضرت مفتی محمد یاسین سے فرماتے ہیں تراویح میں ختم قرآن پر اجرت مقرر کرنا خواہ صراحتاً ہو جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں، یا بطور اور عرف و عادت ہو جیسا کہ عموماً آج کل رائج ہے، دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے۔ حضرت مفتی عبد الرحیم سے فرماتے ہیں بے شک تراویح میں اجرت لینا دینا ناجائز ہے، لینے والا اور دینے والا دونوں گنہگار ہوتے ہیں، اس سے اچھا یہ ہے کہ علم تری کیف سے تراویح پڑھی جائے۔ بریلوی مکتب فکر کا فتویٰ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بریلوی مکتب فکر کے بھی مشہور و معروف عالم جناب مولانا مفتی امجد علی صاحب قادری کا ایک فتویٰ بعین ہی یہاں لکھ دیا جائے تاکہ بریلوی مکتب فکر کے لوگ بھی اس مسئلے سے متنبہ ہو جائے اور حرام میں مبتلا ہونے سے محفوظ ہو جائے۔ ملاحظہ ہو آج کل اکثر رواج ہو گیا ہے کہ حافظ قرآن کو اجرت دے کر تراویح پڑھاتے ہیں، یہ ناجائز ہے، پڑھواتے ہیں یہ ناجائز ہے، دینے والا اور لینے والا دونوں گنہگار ہے۔ اجرت صرف یہی نہیں کہ بیشتر مقرر کر لے کہ یہ لیں گے یا یہ دیں گے، بلکہ اگر معلوم ہے کہ یہاں کچھ ملتا ہے اگرچہ اس سے طے نہ ہوا ہو یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ المعروف کا المشروط یہاں
اگر کہہ دے کہ کچھ نہیں دوں گا یا نہیں لوں گا، پھر پڑھے اور حافظ صاحب کی خدمت کرے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اب اس تفصیل سے واضح ہو گیا ہے کہ تمام فقہا، متقدمین اور متأخرین اور تمام مستند اہل فتاوی کا اجماع اور اتفاق اس بات پر ہے کہ تراویح میں ختم قرآن کر کے اجرت لینا اور دینا دونوں حرام اور گناہ عظیم ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس کے خلاف فتوے سے متنبہ ہونا اور دور اختیار کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اب اس فتوے کے بعد یہ گنجائش ختم ہو جاتا ہے جو قاری صاحبان رمضان میں قرآن پاک کا ختم کرا کے پیسے لیتے ہیں، لہذا اس گناہ سے تمام مسلمان بھائیوں کو بچنا چاہیے اور قاری صاحبان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔